کے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے شامل رہے۔ تو آئیے ہم ان سے بھی سوال پوچھتے ہیں۔ جی کرنل صاحب، فوج میں جہاد کا کیا تصور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی فوج میں بھی جہاد کا وہی تصور ہے جو ہمارے دین اسلام میں اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کی سنت میں ہمیں ملتا ہے، اور قرآن میں جس طرح پیر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کتنی آیات ہیں جہاد کی، اور تو کانسیپٹ تو جہاد کا وہی ہے جو اسلام میں ہے، وہی پاکستان میں اور پاکستان کی افواج میں ہے، اور جو ایون پاکستان کے سویلین میں ہے وہی پاکستان کی افواج میں ہے۔ ہاں ہماری ضرور یہ میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ پاک فوج میں جو جوان سے لے کے افسر تک سب کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس میں جہاد کے لیے خاص طور پہ لیکچرز دیے جاتے ہیں اور جہاد کے بارے میں بریف کیا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کرام پڑھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک پیور دینی کانسیپٹ ہے جہاد کا۔ دوسرا تھوڑا سا دنیا کے حوالے سے دیکھا جائے جو پریکٹیکل عملی طور پہ، تو ہمارے پاس جب ہم جہاد پہ ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس وہ افسران یا وہ سپاہی یا وہ لوگ جنہوں نے عملاً جنگوں میں حصہ لیا ہوتا ہے، اور وہ غازی کے طور پہ مختلف تمغہ کے ہولڈر ہوتے ہیں، کوئی تمغہ امتیاز ہے، کوئی ستارہ جرأت ہے، کوئی تمغہ جرأت ہے، وہ آفسر پھر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میری ٹریننگ میں الحمدللہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ ایئر کمڈور صاحب جنہوں نے 65 کی جنگ میں انڈیا کے 5 جہاز 30 سیکنڈ میں گرائے تھے، اور یہ ورلڈ ریکارڈ ہے۔ ایم ایم عالم صاحب اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے، ان کو زندگی میں ہم نے دیکھا اور سنا، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح ایک کیپٹن نوید ہیں، ستارہ جرأت ہیں، جنہوں نے سیاچن کی چوٹیوں پہ جا کے جہاں پہ -40 ڈگری ٹمپریچر ہوتا ہے وہاں پہ انہوں نے آپریشن میں حصہ لیا، اور ان کی انگلیاں یہ جو تھیں یہ فراسٹ بائٹ کی وجہ سے یہ جھڑ گئی تھیں، اور وہ ہمارے سامنے آئے، انہوں نے ہمیں بریفنگ دی اور لیکچرز دیے۔ تو ہمیں الحمدللہ زندگی میں مجھے خاص طور پہ ان لوگوں سے ملنے کا بالمشافہ ملنے کا شرف حاصل ہے جنہوں نے جہاد میں واقع حصہ لیا۔ اور یہاں پہ بات جو کرنے والی ہے یہ ایک تو تھیوریٹیکل کتابی باتیں ہوتی ہیں، جب آپ ان غازیوں سے ملتے ہیں تو یقین مانیں کہ وہ غازی جو ہیں، جس طرح پیر صاحب کہہ رہے ہیں نا، ایک ہم سنی سنائی بات کر رہے ہیں کہ ان سے خوشبو آتی ہے یا ان سے انسپریشن ملتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کسی جینون غازی کے ساتھ آپ 5 منٹ بیٹھ کے دیکھ لیں، آپ اٹھیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ میں کسی جہاد پہ چلا جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ شہداء کی بات ہے، میں اکثر جب میں فوج میں بھی تھا، یہ فوج کے ریٹائر ہونے کے بعد بھی، جب آپ یہ 6 ستمبر کو پروگرام دیکھتے ہیں یوم شہداء پہ، تو کبھی غور سے دیکھیں جو فیملیاں ان کی شہداء کی بیوی، شہداء کے بچے، شہداء کے والدین جب وہ آتے ہیں اپنے تاثرات کا اظہار کرنے کے لیے، تو کبھی ان کے آپ باڈی لینگویج دیکھیں، کبھی ان کی آپ آنکھوں میں دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ یہ لوگ اسپیشل ہیں، آپ کو لگے گا کہ یہ لوگ اسپیشل ہیں، اور آپ کا ایمان پختہ ہوتا ہے کہ یہ جو شہداء ہیں ان کو واقعی اللہ تعالیٰ نے چنا تھا۔ میں بھی 27 سال نوکری کر کے ریٹائر ہوا ہوں۔ ایک دن میں بیٹھا پروگرام دیکھ رہا تھا اور میں اپنے بیوی بچوں سے یہ بات کر رہا تھا، میں نے کہا شاید ہم اس قابل نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شہادت کے لیے نہیں چنا، یہ اس قابل تھے ہر لحاظ سے، چاہے اپنے اعمال کی وجہ سے، چاہے اپنے ٹریننگ کی وجہ سے، چاہے اسلام کے فائدے کی وجہ سے، یا یہ فیملیاں جو تھیں یہ برداشت کر سکتی تھیں اس صدمے کو۔ دنیاوی لحاظ سے ایک صدمہ بھی ہے جب آپ کا گھر کا ایک سربراہ، ایک بیوی کا شوہر ہے، بچوں کا باپ، یا ایک بوڑھے والدین کا سہارا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک کیپٹن صاحب کی شہادت ہوئی، میں اس کے والد صاحب کو سن رہا تھا اس کا انٹرویو، کرنل صاحب ریٹائرڈ ہیں وہ خود، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرا ایک ہی بیٹا، اور وہ 17 سال شادی کے 17 سال بعد اولادوں دعاؤں منتوں کے بعد پیدا ہوا، شادی کے 17 سال بعد ایک بیٹا پیدا ہوا اور اکلوتا بیٹا، اور جوان کیپٹن جب شہید ہوتا ہے تو اس کا والد جو ہے وہ فخر کر رہا ہے۔ تو یقین مانے وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ والد بھی اسپیشل ہے، اس کا مطلب وہ شہید بھی اسپیشل ہے۔ ہمیں اتنی شاید ہمارے نیتیں میں کوئی مسئلہ ہوگا، ہمارے اعمال میں کوئی مسئلہ ہوگا کہ ہم اس رتبے پہ نہیں جا سکے،
ایک تو شہید کا کانسیپٹ ہے جو قرآن بتاتا ہے. تو ہم وہ پنجابی میں ایک لائٹ سی بات ہے, پتہ نہیں مجھے کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ لاگے کہ کسون لاگے, ڈر دیتے اسی کسون کو. تو اللہ سے ڈرتے ہوتے تو ہم سارے اس وقت جہاد کر رہے ہوتے. لیکن میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو شہید تھے ان کے ورثاء میں ان کا اللہ کا بھی ڈر تھا اور ان کو کسون سے بھی ڈر تھا, دونوں تھے, اور اس کے باوجود بھی وہ ثابت قدم تھے. کون ہے آج مجھے ایک بوڑھا بندہ کھڑا ہو کے دکھائے جس کا کلوتا جوان بیٹا جو 17 سال بعد شادی کے بعد پیدا ہوا دعاؤں سے وہ شہید ہو جائے, اور وہ بندہ کہہ رہا ہو کہ میں خوش ہوں اور مجھے فخر ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو شہداء کے وارث ہیں وہ بھی اسپیشل ہیں, شہید بھی اسپیشل ہیں, چنے گئے لوگ ہیں. یہاں پہ ایک اور میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. آپ لوگوں نے ان کا نام بہت سنا ہوگا, لیکن ان کے واقعات کبھی پڑھ کے دیکھیں. ان کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی ہے فاتح سبونا. صرف ایک واقعہ اس میں سے میں بتاتا ہوں کہ وہ ان کا ایک دوست تھا, بڑا شرارتی تھا. تو اس نے ایک دن دوست نے میجر شبیر شریف کو کہا, تھوڑا آنکھوں میں آنسو آ گئے تو تھوڑا غمگین ہو گئے. تو میجر صاحب نے پوچھا ان سے کہ کیا ہوا, کیوں تم غمگین ہو؟ اس نے کہا یار تم فوج میں ہو, تم اگر شہید ہو گئے تو تم تو بخشے جاؤ گے, جنت میں چلے جاؤ گے, لیکن میں نے سنا ہے کہ جہاں پہ شہید ہوتا ہے وہ 7 بندوں کی سفارش کر سکتا ہے, یا جہاں پہ شہید دفن ہوتا ہے اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں, قبریں ہوتی ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس شہید کے صدقے بخش دے گا. تو میجر شبیر شریف شہید یہ واحد شہید ہے ہمارے پاکستان کے نشان حیدر میں سے جن کی قبر ایک سویلین قبرستان میں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, ورنہ شہداء جتنے بھی نشان حیدر یا دوسرے ہیں ان کی زیادہ تر قبریں جو ہیں وہ آرمی قبرستانوں میں ہیں. تو میجر شبیر شریف شہید نے وصیت کی, ان کا دوست پہلے فوت ہو چکا تھا, تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے شہادت کے بعد آپ میانی صاحب قبرستان میں میرے دوست کی قبر کے ساتھ دفن کریں. اب دیکھیں, جو میں کہتا ہوں نا کہ یہ لوگ اسپیشل ہوتے ہیں, چنے گئے لوگ ہوتے ہیں. تو چنے گئے بھی کیوں ہیں, اور شاید یہ باتیں بھی وہ کیوں کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دل میں ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ بھی ان کے دل میں ڈالتا ہے, ہماری ٹریننگ بھی ڈالتی ہے, ہمارا جذبہ, دونوں چیزیں مکس ہوتی ہیں جب. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شہداء نہ صرف آخرت میں ہمارے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسپیشل ہیں, بلکہ شہداء کی زندگی کو آپ دیکھ لیں, پیچھے جتنی بھی انہوں نے دنیا میں گزاری ہے ان کی زندگی بھی اسپیشل ہے. تو یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے. لوگوں کو یہ جب پتہ نہیں ہوتا ہے, جب بتایا جاتا ہے تو پھر ہر بندے کا دل کرتا ہے. کیوں؟ کچھ 4 چیزیں علامہ صاحب بہتر بریف کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فکس کر دی ہیں انسان کے پیدا کرنے کے ساتھ, جس میں رزق بھی ہے اور جس میں زندگی بھی ہے. آپ کی زندگی اگر آپ نے 60 سال 2 منٹ جینا ہے تو تیسرا منٹ نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا ٹائم فکس ہے, اس لیے موت زندگی کی خود حفاظت کرتی ہے, کیونکہ جب وقت آنا ہے تب تک اس نے زندہ رہنا ہے, اور جب وقت آ گیا ہے تو پھر اس نے نہیں رہنا. تو مرنا ہر ایک نے ہے, یہ بھی فکس ہے. تو اللہ تعالیٰ, میں تو ہماری خواہش ہے, آج بھی خواہش ہے, آج بھی مجھے موقع ملے تو میں ایک عام موت مرنے کی بجائے ایک شہید کی موت مرنا پسند کروں گا. اور اپنے جو لوگ مجھے سننے والے ہیں, جو مجھے دیکھنے والے ہیں, جو مجھے پیار کرنے والے ہیں, مجھے جانتے بھی ہیں, جو نہیں بھی جانتے, میں ان کو بھی کہوں گا کہ اپنے دین کو سمجھیں, دین کو پڑھیں, سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. تو شہید, اور جس طرح جہاد اور شہید کو ہم لنک کرتے ہیں, اس طرح جہاد جس طرح مختلف قسمیں ہیں, جہاد بالزبان بھی ہے, جہاد بالعمل بھی ہے, جہاد بالمال بھی ہے, اس طرح ہر جگہ ہم جہاد کر سکتے ہیں. اور ہر جہاد کا اللہ تعالیٰ نے رتبہ رکھا ہوا ہے جو ہمارے دین میں تو بڑا کلیئر ہے. جی ماشاءاللہ, بہت ہی پیارے اور آسان انداز سے آپ نے بڑی جو ایکسپلین کے ساتھ آپ نے جواب دیا. تو ہمارا اگلا سوال ہے جی کرنل صاحب کہ آپ نے کئی بڑے مارکے اور آپریشن میں حصہ لیا ہوگا, تو اس وقت مجاہدین کا جذبہ کیسا ہوتا تھا؟ جی بڑا اچھا سوال ہے. میں ابھی جو تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ عام انسان کو
ایک ہی ڈر ہوتا ہے موت کا. جی ہمارا فوجیوں کا ہماری ٹریننگ میں شامل ہوتا ہے کہ ہمارا فوج سے ڈر نکال دیا جاتا ہے. جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے تو موت کا ڈر تو انسان کے دل سے نکل جاتا ہے. ایک بات. اور اس کے بعد جب جہاد کی فضیلت سمجھائی جاتی ہے, پڑھائی جاتی ہے اور لیکچر دیے جاتے ہیں, تو اس کے بعد پھر بندہ کہتا ہے کہ مرنا تو ہے ہی, تو ہم اس طرف کیوں نہ چلے جائیں. اور یہ ہماری ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے. ہمارے اوپر ہمارے ساتھ لیکچرز بھی ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی دیے جاتے ہیں, آپریشن میں بھی حصہ لیا جاتا ہے, اور مختلف آپریشن